جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پٹھانوں کی اصلیت جاننے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور اس لیے یہ جان لیں مملکت اسرائیلیہ کا پہلا جتھا اشوری پال یا پلول کے ہاتھوں جلا وطن ہوا تھا۔ یہ واقعہ قبل مسیح پیش آیا تھا۔ ان جلا وطنوں میں روبن اور جد کے صرف 2 قبیلے تھے۔ ان دونوں حکومت اسرائیلیہ کا بادشاہ ناہم تھا اور یہودیہ سلطنت کا بادشاہ غریہ تھا۔ اسرائیلیہ حکومت کا آخری بادشاہ ہوسی تھا، جس پر نینوا کے شاہ اشور نے حملہ کیا اور شارون کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 3 سال تک طول کھینچا۔ چوتھے سال شارون پر قبضہ ہو گیا اور اسرائیل بادشاہ ہوسی کو قید کر لیا گیا۔ اس قبضے میں جتنے اسرائیلی ہاتھ آئے تھے، اشورا انہیں نینوا لایا اور پھر مشرق کی طرف ایران اور خراسان وغیرہ علاقوں میں اور دریائے سندھ کی وادی تک میں لا کر آباد کر دیا۔ اسرائیلیہ کے بعد اشوری بادشاہ شرجون ثانی کو یہودیہ پر حملہ کرنے کا براہ راست موقع مل گیا تھا، اور چند سال چھیڑ چھاڑ کے بعد یہودا کا بادشاہ حزقیہ اس کا باج گزار بن گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشوریہ کے بادشاہ ستارجون ثانی اور اس کے جانشین سخریب نے لشکر کشی کر کے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں حزقیہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے لڑکے کو تخت نشین کر کے سخریب نے اپنا بار بنا لیا۔ تاریخ شام کے مطابق سخریب کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں اس نے 2,150,000 یہودیوں کو قیدی بنایا تھا۔ اشوری بادشاہ نے حسب سابق ان قیدیوں کو بھی مشرق کی طرف جلا وطن کر دیا اور خراسان وغیرہ میں جہاں جہاں پہلے 10 اسرائیل جلا وطن قبائل آباد کیے گئے تھے، وہیں انہیں بسا دیا گیا۔ ان نوآباد قیدیوں میں زیادہ تر تعداد بنی پخت کی تھی، جو علاقہ موآب شرق اردن میں آباد تھے۔ اس واقعہ کے بعد سلطنت یہودیہ مزید کمزور ہو گئی اور وہ نینوا کے آگے جھکی رہی اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نینوا والوں کے وارث اہل بابل نے 597 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ یہودا کے بیٹے صدقیہ کو تخت پر بٹھا کر اسے اپنا جاگزار بنا لیا۔ اہل بابل یہودیہ سے 10,000 قیدیوں کو ان کے بال بچوں سمیت بابل لے گئے۔ صدقیہ بادشاہ یہودا کئی سال تک تو بخت نصر کا وفادار رہا اور پابندی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی اور استقلال کا پرچم لہرایا، جس پر بخت نصر نے طیش میں آ کر اس پر فوج کشی کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طول کھینچا۔ بالآخر بخت نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طول کھینچا اور بالآخر بخت نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا۔ ہیکل مسجد کو تباہ کر دیا گیا۔ صدقیہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور اسے قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بخت نصر 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گئی اور انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا، جہاں وہ تقریباً 70 برس تک غلامی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں بہت سے یہودی ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان حوادث کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی لکھتے ہیں، برائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر خدا کا عذاب بن کر چڑھ آیا اور 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بیت المقدس جیسے خوبصورت مقدس شہر کو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بات کرتے ہیں نینوا کے اشوری۔ اشوری قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اسرائیلی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ دریائے دجلہ کے بالائی حصہ میں آزادی اور اندرونی خود مختاری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے آپس کے اختلافات اور طوائف الملوکی کو دیکھ کر انہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو تاراج کرنا شروع کیا۔ اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی۔ ہر طرف وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ انہیں جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کرنے یا دراہ بننے کا خطرہ پیدا ہوتا، اسے گرفتار کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے یا انہیں پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیتے اور اس کے علاوہ طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کرتے۔ اس کی وحشت و بربریت سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ اشوری پہلی قوم ہے جس نے فن و حرب کو ترقی دے کر فوج کی تنظیم کی، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔
گھوڑ سواروں پر رسالہ منظم کیا، لوہے کے ہتھیاروں، تیر کمان، بھالے، تلواروں اور فصیلوں کو گرانے کے لیے منجنیقیں ایجاد کیں اور سرنگوں وغیرہ کا استعمال کیا۔ وادی دجلہ فرات کی سرزمین، بابلیہ، ایلام، ایشیائے کوچک کے مشرقی حصے، آرمینیا، سامریا، یہودیہ، ایران، خراسان اور دریائے سندھ کی وادی، یہ تمام علاقے مدتوں تک اشوری بادشاہوں کے تاخت و تاراج کا میدان اور تختہ مشق بنے رہے۔